تھے بہت بے درد لمحے ختم درد عشق کے، تھیں بہت بے مہر صبحیں مہرباں راتوں کے بعد۔ لگتا ہے فیض صاحب نے یہ اشعار ڈھاکہ کے بارے میں نہیں بلکہ کابل کے بارے میں کہے تھے۔ ڈونٹ وری ایوری تھنگ ول بی اوکے۔ Don't worry, everything will be okay. جنرل فیض حمید کا سرینا ہوٹل کابل میں کہا ہوا یہ جملہ تو اب ضرب المثلی بن گیا ہے، لیکن خواجہ آصف صاحب نے بھی فرمایا تھا، طاقتیں تمہاری ہیں اور خدا ہمارا ہے۔ یعنی طاقتیں امریکیوں کی ہیں اور خدا ہمارا اور طالبان کا سانجھا ہے۔ عمران خان صاحب نے تو یہ فرما دیا کہ افغانوں نے غلامی کی زنجیریں توڑ دی۔ آخر وہ سب امیدیں کہاں گئیں؟ پاکستان کی یہ خوشی کہ بالآخر پاکستان کو افغانستان میں ایک دوستانہ حکومت مل گئی، وہ 75 سال پرانا خواب، اس کا کیا ہوا؟ آخر افغان طالبان پاکستان سے چاہتے کیا ہیں؟ اس پر ہم آج بات کریں گے، لیکن مختصر ترین جواب یہ ہے کہ افغان حکومتوں کی صلاحیتوں میں فرق ہوتا ہے، ان کی نیتوں میں فرق نہیں ہوتا۔ اگر پچھلی حکومتوں کے پاس ایتھنک علیحدگی پسندگی کا، نیشنلزم کا میزائل تھا، تو طالبان کے پاس مذہب کی توپیں ہیں، لیکن مقصد ایک ہے۔ گزشتہ 2 سال میں جب طالبان کے پہلے 2 سال میں پاکستان نے اپنے آپ کو نقصان پہنچا کر افغانستان کی نئی حکومت کو، افغانستان کو فائدہ پہنچانے کی کوشش کی، ایسے تجارتی مراعات دی گئیں کہ جس کی وجہ سے ان کی ایکسپورٹ آسان ہو، اگرچہ ان کی ایکسپورٹ اکثر وہ زرعی چیزیں تھیں جو پاکستان میں بھی اگتی ہیں، تو پاکستانی کسان کو نقصان پہنچا کر بغیر کسی ٹیکس، ڈیوٹی، رکاوٹ کے افغانوں کے ایکسپورٹس کے لیے پاکستان کی مارکیٹ کھول دی گئی۔ ٹرانزٹ ٹریڈ کے نام پر ایک عجیب تماشا ہوا۔ افغانستان کی کل آمدنی سال کی $3 بلین ہے، اور صرف ٹرانزٹ ٹریڈ کے ذریعے اسے $8 بلین کا سامان امپورٹ کرنے کی اجازت دی گئی۔ یعنی اپنا جو ان کے پاس ڈالر تھے، جو انکم تھے، اس سے دگنے سے بھی زیادہ، $5 بلین کا مال کہ تم ہم واپس ہمیں بیچ دو، اور جو کسٹم ڈیوٹی ہم نے کمانی تھی وہ ہم تمہیں اس طریقے سے دے دیتے ہیں، بلینز آف ڈالرز کا بینیفٹ۔ کیونکہ افغانوں کے ساتھ تجارت نہیں ہو سکتی تھی باقاعدہ بینکنگ چینلز کے ذریعے، تو روپے کی تجارت کھولی گئی۔ لیکن نتیجہ کیا نکلا کہ روپیہ ٹکے ٹوکری ہو گیا، کیونکہ افغان حکومت نے، طالبان نے اپنے ملک پہ روپے پر ہی پابندی لگا دی۔ تو جو روپیہ افغان پاکستان میں کماتے، پاکستان کی اوپن مارکیٹ سے اسے ڈالر میں کنورٹ کرتے، اور ڈالر میں کنورٹ کر کے واپس لے جاتے۔ تو روپے پر ایسا دباؤ پڑا کہ اس نے اکانومی کا حشر کر دیا۔ لیکن طالبان نے کیا بدلہ دیا؟ آتے ہی روز اول کو ٹی ٹی پی کے دہشت گردوں کو افغانستان کی جیلوں سے رہا کر دیا، ان کے ساتھ مال غنیمت بانٹا۔ یعنی امریکی اسلحہ، جو بہت ہی سفسٹیکیٹڈ اسلحہ ہے، جس پہ تھرمل امیجنگ ڈیوائسز شامل ہیں کہ اندھیری رات میں بھی وہ ٹارگٹ کو دیکھ سکتے ہیں، بہترین گنز، بہترین چیزیں، اسٹیٹ آف دا آرٹ، جو پاکستان میں ہماری جو ادارے، پولیس اور دوسرے ادارے ٹیررزم سے ڈیل کرتے ہیں، جس طرح کا ہتھیار ان کے پاس دستیاب نہیں تھے۔ مذاکرات کا ایک فراڈ کیا، اور اس فراڈ کی آڑ میں پاکستان میں دہشت گرد گھسا دیے، اس سے پہلے ٹی ٹی پی کے دہشت گرد رہا کروا لیے، جس کے نتیجے میں پاکستان میں، خیبر پختونخوا میں بہت بڑا ریئیکشن پیدا ہوا۔ طالبان ایسا کیوں کر رہے تھے، ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ ایک وضاحت جو عام طور پر دی جاتی ہے، جو پسندیدہ وضاحت ہے، وہ یہ ہے کہ طالبان پاگل ملا ہیں، یعنی آئیڈیالوجیکل ریزن۔ دیکھا نا، مولویوں پر انویسٹ کیا تو یہی نتیجہ نکلنا تھا۔ یعنی طالبان
افغان طالبان ریشنل ایکٹر نہیں ہیں، سوچ کر کچھ نہیں کرتے بلکہ صرف آئیڈیالوجی کی وجہ سے کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، جو امریکہ تھا جو بڑا دشمن، 20 سال جس کے خلاف لڑے، اس کے خلاف آئیڈیالوجی کہاں گئی؟ ان سے تو دوستی ہو گئی۔ ایران جن کو پورا مسلمان ہی نہیں سمجھا جاتا افغانستان میں، اس کے ساتھ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ چین کے اجغر جو پناہ لیے ہوئے تھے اور دوست تھے، چین سے بھی کوئی مسئلہ نہیں، چین کو بھی خوش کر دیا۔ سینٹرل ایشین سٹیٹس جہاں شراب خانے کھلے ہیں اور جہاں افغانستان کی آبادی سانجھی ہے، جس طرح پاکستان سے پشتون سانجھے ہیں، تاجکستان سے تاجک سانجھے ہیں، کروڑوں تاجک افغانستان میں رہتے ہیں اور کروڑوں تاجکستان میں رہتے ہیں، اور تاجکستان ایک بہت ہی ایک مغربی ملک جیسا ملک ہے اپنی آزادیوں میں، اس کے ساتھ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی اس کے ساتھ آئیڈیالوجیکل مسئلہ نہیں ہے۔ تو سارا اسلام پاکستان کے لیے چاہیے۔ کم مسلمان پاکستان کے فوجی اور سپاہی ہیں، کم مسلمان کیا کے پی کے پختون ہیں؟ نہیں، مسئلہ آئیڈیالوجیکل نہیں ہے۔ آئیڈیالوجی ایک ٹول ہے، اسلام کو وہ اسی طرح ایک ٹول کے طور پر استعمال کر رہے ہیں جس طرح سے پچھلی حکومتیں نیشنلزم کو ٹول کے طور پر استعمال کر رہی تھیں۔ مکمل طور پر وہ ریشنل ہے۔ آپ کو اس ٹول کے بارے میں ایک مثال ذرا سمجھا دیتا ہوں۔ دیکھیے، افغان امیر المومنین ملا ہیبت اللہ نے فتویٰ دیا کہ افغانستان سے باہر حملہ نہیں کیا جائے گا، پاکستان پہ حملہ نہیں کیا جائے گا، لیکن حملے جاری رہے۔ کیا انہوں نے نافرمانی کی؟ نہیں، نافرمانی نہیں کی۔ اس لیے نہیں کی کہ وہ وہاں حملہ کر رہے ہیں جن کو افغانستان اپنا حصہ تصور کرتا ہے، جن کو حصہ تصور نہیں کرتا وہاں پہ حملہ نہیں کر رہے۔ یہ بالکل اسی طرح ہے جس طرح کچھ علماء آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ نے اگر حج کرنا ہے اور آپ کا مال جو ہے وہ حرام کا ہے، تو کسی ایسے بندے سے ادھار لے لو جس کا مال حلال کا ہے، حج کر کے آؤ اور پھر اپنے حرام کے پیسے سے اس کا ادھار اتار دو۔ تو یہ اسلام کا استعمال ہے۔ وہ چاہتے کیا ہیں؟ میری نظر میں وہ 3 چیزیں چاہتے ہیں۔ پہلی چیز، وہ افغان عوام میں مقبولیت چاہتے ہیں، لیجٹیمیسی چاہتے ہیں، اور لیجٹیمیسی کا جو آسان ترین طریقہ ہے وہ پاکستان سے جھگڑا ہے۔ ایسا کیوں ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ گزشتہ 20 سال میں، یعنی افغانوں سے پہلے کے جو 20 سال ہیں، جب سو کالڈ ڈیموکریٹک حکومت تھی افغانستان میں، امریکی قبضہ تھا، اس وقت پاکستان کے خلاف نفرت انگیزی کا بہت بڑا ایک پروجیکٹ چلایا گیا، بلینز آف ڈالرز کا۔ امریکی سرمایہ افغان میڈیا کے تھرو، جو انڈیپینڈنٹ میڈیا نہیں تھا، پروجیکٹ میڈیا تھا، اس میڈیا کے تھرو نیشن بلڈنگ کے لیے پاکستان سے نفرت انگیزی کو پھیلایا گیا، اور اس کے لیے تمام تر ٹیکنیکل جو مدد ہے وہ بھارت سے لی گئی۔ مال امریکہ کا، ٹیکنیکل مدد بھارت کی، نیشنل بلڈنگ افغانستان کی، ٹارگٹ پاکستان۔ اس 20 سال میں وہ نفرت انگیزی افغانستان کی سوسائٹی میں اتنی سرایت کر چکی ہے کہ پاکستان کے بارے میں پازیٹیو چیز کی گنجائش بہت کم ہے۔ عام طور پر جب اس کی وضاحت کی بات ہوتی ہے تو کہتے ہیں دیکھو جی پاکستان نے یہ کچھ کیا تو اس وجہ سے پاکستان سے نفرت ہے۔ پاکستان کا انوالومنٹ تو پہلے بھی تھی، پہلے تو نفرت انگیزی اس پروجیکٹ سے پہلے نہیں تھی۔ تو پہلی چیز، پاپولیرٹی کے لیے، لیجٹیمیسی کے لیے پاکستان سے نفرت کو لیوریج کرنا، بجائے اس کے کہ وہ ایک نئی بگننگ شروع کرتے جس کی پاکستان اور افغانستان کو ضرورت تھی، انہوں نے پچھلی نفرت پر بلڈ کیا، یا یوں سمجھیے کہ شاید ان کے ہاتھ ہی بندھے ہوئے تھے۔ دوسرے نمبر پہ پاتھ ڈیپینڈنسی، یعنی افغان ریاست کی وہ پالیسیاں جو 1947 سے چلی آ رہی تھیں، طالبان نے بھی انہی پالیسیوں پر چلنے کا فیصلہ کیا، انہی نیریٹوز کو استعمال کیا اور انہی پالیسیوں پر چلنے کا فیصلہ کیا۔ اب وہ کیا ہیں؟ اس میں سب سے بڑا ایک اسٹریٹجک ایم ہے کہ پاکستان کو توڑا جائے اور اس میں سے حصے وصول کیے جائیں۔ اس بارے میں افغان ریاست نے کبھی ہمیں دھوکہ دینے کی کوشش نہیں کی، افغان لیڈروں نے کبھی دھوکہ دینے کی کوشش نہیں کی۔
اگر دھوکہ دیتے ہیں تو ہم اپنے آپ کو دیتے ہیں۔ افغان حکومتوں نے، افغان ریاست نے ہمیشہ کہا ہے کہ دریائے سندھ تک کا رقبہ ہمارا ہے اور یہ ہم لیں گے، اور انہوں نے اس کے لیے جمہوری طریقوں پر انحصار کرنے کی کوشش نہیں کی، بلکہ 1947 سے مسلسل آرمز کو، اپنے پراکسیز کو استعمال کیا ہے۔ انسرجنسیز بھی کرائی ہیں، بارڈر کے اندر بھی گھسے ہیں، تمام طریقے استعمال کیے ہیں، اور انہیں آسان ترین پاکستان میں جو جگہ نظر آتی ہے وہ فاٹا نظر آتا ہے۔ سردار داؤد کو بھی فاٹا نظر آتا تھا، طالبان کو بھی فاٹا نظر آتا ہے کہ اگر فاٹا کا کنٹرول ایک دفعہ پاکستان سے چھین لیا جائے تو پھر اس پر قبضہ کر کے آگے بڑھا جا سکتا ہے، دوسرے جو علاقے ہیں افغان علاقے پاکستان میں، ان کو آزاد کروایا جا سکتا ہے، ان کو چھینا جا سکتا ہے۔ اگر سردار داؤد قبائلیوں کو استعمال کرنے کی کوشش کر رہے تھے، نیشنلزم کے نام پہ اپنے لوگ بھیج کر، اپنے فوجی سول کپڑوں میں بھیج کر، تو طالبان وہ کام ٹی ٹی پی کے ذریعے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ٹی ٹی پی بھی اس بات کو نہیں چھپاتی، واضح طور پر کہتے ہیں کہ وہ فاٹا پر کنٹرول حاصل کرنا چاہتے ہیں، اور مذاکرات میں بھی یہی کوشش ہے، ان کا یہی تقاضا ہے جس کو افغان طالبان بیک کرتے ہیں، کہ فاٹا کا کنٹرول ٹی ٹی پی کے حوالے کیا جائے، اس کی پرانی حیثیت بحال کی جائے اور فاٹا کا کنٹرول ان کے حوالے کیا جائے۔ تیسری بات، طالبان انتہا پسندی کو، وائلنس کو لیوریج کے طور پر استعمال کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ طالبان نے انفارچونیٹلی اپنے بارے میں بھی کچھ سٹیریوٹائپس بنائے ہوئے ہیں، اور پاکستان کے بارے میں بھی سٹیریوٹائپس بنائے ہوئے ہیں۔ ان کا خیال ہے کہ انہوں نے بڑے بڑے سپر پاورز کو شکست دی ہے، تو پاکستان کیا چیز ہے؟ تو یہ بھول جاتے ہیں کہ سپر پاورز کو بھی پاکستان کی مدد سے ہی شکست دی ہے۔ تو یہ ایک ایروگنس ان میں جو آ گیا ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ اس طاقت کو استعمال کر کے وہ پاکستان سے اپنی بات منوا سکتے ہیں، وہ فائدے حاصل کر سکتے ہیں جو وہ حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن یہاں پہ ایک مسئلہ ہو گیا ہے، وہ فائدے تو پاکستان ان کو ویسے ہی دے رہا تھا۔ 2 سال میں جو کچھ پاکستان نے فائدے دیے اس کا میں نے ذکر کیا، اس سے زیادہ کھلے بارڈر دنیا میں کہاں مل سکتے ہیں؟ اس طرح سمگلنگ کرنے کی آزادی کہاں مل سکتی ہے؟ اس طرح بلینز آف ڈالرز کے مفاد کوئی ملک اپنے آپ کو نقصان پہنچا کے کیسے دے سکتا ہے؟ یہاں پہ لگتا ہے کہ لیوریج کو استعمال کرتے کرتے انہیں لیور ہی توڑ دیا ہے۔ یہ سب کچھ تو اب نہیں ملے گا۔ پاکستان اور افغانستان کے تعلقات خراب ہوں گے، نقصان دونوں ملکوں کا ہے۔ جھگڑا ریاستوں کا ہے، عوام کا تو نہیں ہے۔ عوام کا جھگڑا تو بنایا گیا ہے، بنایا جا رہا ہے۔ عوام میں تو نفرت انگیزی کی کوئی ریزن نہیں ہونی چاہیے۔ ہمارا ہزاروں سال کے تہذیبی، نسلی، جغرافیائی رشتے ہیں، لیکن نقصان عوام کا بھی ہے، ریاستوں کا بھی ہے۔ افسوس کی بات ہے کہ ایک نئی بگننگ جس کی امید پاکستان کو تھی، جس کا موقع ملا تھا، وہ امید اب ختم ہو گئی یا ختم ہوتی نظر آ رہی ہے۔ افغانستان نے ہوسٹائل سٹیٹ رہنے کا ہی فیصلہ کیا ہے، اور اس 20 سال کے پروجیکٹ میں وہ اپنی پاپولیشن کو بھی ہوسٹائل بنا چکے ہیں۔ اور جب ایک سٹیٹ ہوسٹائل ہو اور پاپولیشن بھی ہوسٹائل ہو تو پھر پیپل ٹو پیپل ریلیشن پر بھی فرق پڑتا ہے۔ بہت بدقسمتی کی بات ہے کہ اس کا اثر سب سے زیادہ افغان مہاجرین پر پڑے گا۔ ملینز کے تعداد میں وہ لوگ جو پاکستان میں اس طرح رہتے، اس طرح گھومتے ہیں، جہاں دنیا میں کہیں بھی مائیگرنٹس کو گھومنے پھرنے کی اس طرح کی آزادی نہیں ہوتی، اور جو افغانستان کی پاپولیشن کا ایک سائزبل حصہ ہے۔ چلیں امید کر لیتے ہیں کہ یہ بات افغانوں کو سمجھ آ جائے گی، ہمیں بھی سمجھ آ جائے گی کہ ان دونوں ملکوں کا فائدہ، بلکہ ریجن کے ہمارے دوسرے ملکوں کا فائدہ بھی پرامن طور پر ساتھ چلنے میں ہے۔ دہشت گردی سے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔
آپ کا بہت بہت شکریہ.